صفحہ نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آج کی تلاوت میں جو پہلی آیت پڑھی گئی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، گزشتہ سبق میں اس آیت کی پوری تفسیر وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کی جا سکتی. ایک تو اس کی وضاحت یا تفصیل بیان کرنی، پھر انشاءاللہ آگے کا سبق جہاں تک ہو سکے گا پڑھیں گے. کوشش کرتا ہوں کہ 9 بجے تک مکمل ہو جائے سبق، پھر واپس بھی جانا ہوتا ہے جب تک حالات ٹھیک ہو جائیں اچھی طریقے سے انشاءاللہ. آپ اس آج کے سبق میں بہت دھیان کے ساتھ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو قرآن پاک کی اس آیت میں جو الفاظ یہاں آئے ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ مختلف جگہ پر قرآن پاک میں یہ آیت آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم بیان کیا ہے حرمت کا، یعنی کچھ جانوروں کے گوشت حرام ہونے کا، اس حرام ہونے کی تفصیل کیا ہے. ایک ہے اصلاً کسی چیز کا حرام ہونا، یعنی وہ شروع سے ہی حرام ہے، جیسے خنزیر یا خون، اس کی کوئی شکل کسی حالت میں بھی جائز اور حلال نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جانور تو حلال ہے لیکن کسی سبب کی وجہ سے، کسی خاص وجہ سے شریعت نے اس کے گوشت کو حرام کر دیا. تو قرآن پاک میں مختلف جگہ یہ بات آ رہی ہے، اس لیے پہلے تو آپ الفاظ کو دیکھیں. یہ صفحہ ہے 27. یہاں اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. حرام کر دیا اللہ نے تمہارے اوپر میتہ کو. میتہ کا مطلب ہے مردہ جانور. مردہ جانور کا مطلب ہے جو جانور شرعاً جائز اور حلال ہے لیکن ذبح نہیں کیا گیا، وہ مر گیا، اس کو مردہ کہیں گے. مثلا گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، مرغی ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، یہ جانور شرعاً حلال ہیں لیکن حلال ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ ایسے کاٹ کے کھاتے رہو. ایک ان کا حلال ہونا ہے، دوسرا شرعی طریقے پر ان کا ذبح ہونا. یہ 2 چیزیں. ذبح ہوگا تب اس کا جانور کا گوشت کھانا جائز ہوگا.
اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی ایسی صورت میں مر گیا ہے کہ شرعی ذبح نہیں ہو سکا تو اب یہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا. تو میتہ کا مطلب یہ ہوا. اس کی کتنی صورتیں ہیں دیکھیں اب آپ صفحہ نمبر 108 پارہ 6 سورہ مائدہ. اس میں اردو گنتی لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے صفحے میں، اس لیے دقت ہوتی ہے. صفحہ نمبر 108 کی پہلی سطر. حرمت علیکم المیتہ، یہاں بھی آیا ہے تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا. فرق تھوڑا سا ہے، یہاں آیا ہے حرم علیکم المیتہ پہلے جو آج کا سبق ہے، اور جو 108 صفحے پر قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہ ہے حرم. اس کا مطلب ہے اللہ نے حرام کیا، اور اس کا مطلب ہے تم پر حرام کر دیا گیا. تو حرام کرنے والا کون ہے؟ مطلب دونوں کا ایک ہے. یعنی یہ حرمت کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ حلال جانوروں کی یہ شکل، یہ صورت تم پر جو حرام کی گئی ہے، حرام کرنے والا اللہ ہے. لہذا جس کو شریعت حرام کر دے، اللہ تعالیٰ خود حرام کرے، پیغمبر بھی اس کو حلال نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میتہ کی تفصیل آ رہی ہے بیچ میں، دم، لحم خنزیر، ما اہل لغیر اللہ بھی کو چھوڑ کر آگے دیکھیں. المنخنقہ، المنخنقہ کا مطلب ہے وہ جانور جو پھانسی لگ کے مر جائے، رسی گلے میں اٹک گئی، سانس بند ہو گیا، مر گیا، یہ بھی مردہ جانور. الموقوذہ، وہ جانور جو زخمی ہو جائے، چاہے گولی سے زخمی ہو، چاہے کسی دھاردار چیز سے، چاقو سے، چھری سے زخمی ہو جائے اور اتنا خون بہہ گیا کہ ذبح ہونے سے پہلے ہی مر گیا. والمتردیہ، اور وہ جانور جو گر کے مر گیا ہو. گر کے مرنے کا کیا مطلب ہے؟ اونچائی سے گر گیا. اونچائی سمجھتے ہیں نا، بہک میں جاتے ہیں نا جانور، بہک میں پیر پھسلا اور جانور اوپر سے لڑک کے مر گیا. اس کی پھر کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. یہاں تو میں اس طرف ترجمہ ہی کر رہا ہوں، آگے تفصیل اس وقت آئے گی جب اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا، اس وقت دیکھیں گے کیا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. والنتیحہ، وہ جانور جو چوک سے مرا ہو. ٹھوکر، ٹھوکر کی کئی صورتیں ہیں. گاڑی کی ٹھوکر لگ گئی، ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار دیا اور پھر وہ مر گیا. وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھا لیا. درندے نے کھا لیا کا مطلب ہے درندے نے حملہ کر کے اس کو زخمی کیا اور یہ مر گئے. یہ سارے جانور حرام ہیں اور یہ سارے جانور میتہ ہیں، مردہ. یہ مردہ کی شکلیں بیان کی گئی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں الا ما ذکیتم، مگر یہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہو سکتے ہیں. یہ مردہ جانور بھی، بشرطے کہ جان نکلنے سے پہلے پہلے تم ان کو ذبح کر لو شرعی طریقے. ذکیتم کا مطلب ہے شرعی طور پہ ذبح کرنا. جانور لڑک گیا، گر گیا، زخمی ہو گیا، مرا نہیں تھا، آپ نے پہلے ہی بسم اللہ اللہ پر کہہ کے چھری چلا دی. زخمی ہو گیا، گولی لگ گئی، جانور نے اس کو پکڑ کے حملہ کر کے زخمی کر دیا، اور اب آپ کو لگا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے، تو مرنے سے پہلے پہلے ہی اس کو ذبح کر دیا، تو اب یہ مردہ نہیں ہے، اب یہ جائز ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک تو یہ تفصیل بیان کر دی خود قرآن ہی نے میتہ کی. اب اس کی تفصیل میں بہت ساری شکلیں آ سکتی. اب وہی صفحہ کھولیں آپ، صفحہ نمبر 27 جو آج کا سبق ہے. دوسری چیز الدم، خون حرام ہے. اور خون کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک میں خود آ گیا دمم مسفوحا، وہ خون جو بہنے والا ہو، سیال ہو. بہنے والے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی خون جب جم جائے گا تو حلال ہو جائے گا. دم مسفوح کا مطلب ہے بہنے والا خون. تو بہنے کی ایک شکل یہ ہے کہ بہتا ہوا خون جب کسی کے جسم سے بہہ رہا ہے اس وقت تو یہ حرام ہے. ایک اس کا الٹا مطلب نکل سکتا ہے. الٹا مطلب ہے کہ اگر یہ خون بہہ گیا، کسی پیالے میں لے لیا کسی جگہ، اب یہ جم کے ٹکڑا بن گیا، تو کیا یہ حلال ہو گیا؟ قرآن تو کہتے ہیں دم مسفوح، بہنے والا ہو. مطلب یہ ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خون بہتا ہے، چاہے پھر بعد میں اس کو جمع کیوں نہ دیا جائے. یہ دونوں صورتوں میں.
البتہ خون کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ کسی حالت میں بہتا نہیں ہے وہ خون، مگر اس کی شکل ہمیشہ گوشت کی رہتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتلایا تھا، حدیث سے ثابت ہے کہ 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں، ان میں سے ایک جگر، کلیجہ، کرون مارج جس کو کہتے ہیں، یہ خون ہی ہے اصل میں، لیکن یہ جگر جو ہے نا یہ کسی حالت میں بھی بہتا نہیں ہے، ہر حالت میں یہ جمع ہو گئی. اور دوسرا تلی جس کو کہتے ہیں پوہ، وہ بھی خون ہی ہے. اس لیے خون کی کمی پہ ڈاکٹر بتاتے ہیں یہ 2، تو وہ کسی حالت میں بھی بہتا نہیں ہے، اس لیے خون ہے مگر اس کو شریعت نے جائز قرار دیا. اس کی تشریح کہاں ہے؟ اس کی تشریح حدیث میں ہے. قرآن نے تو اتنا کہا ہے خون حرام ہے، لیکن حدیث میں آ گیا کہ خون سے مراد بہنے والے خون کی وہی شکل ہے جو قرآن نے بیان کی، جس کی شکل خون کی نہ ہو، جیسے جگر اور تلی، وہ اگرچہ خون ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خون کے اس حکم سے الگ کر دیا ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے. ایسے ہی میتہ، مردہ جانور حرام ہے، لیکن 2 مردہ جانور حدیث سے ثابت ہے کہ حلال ہیں. ان میں سے ایک مچھلی ہے، ایک ٹڈی. ٹڈی کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے چونکہ ہم نے دیکھا نہیں. اگر آپ سرچ کریں گے نیٹ پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹڈی کیا ہے. ایک چھوٹا سا جانور ہے، اڑتا ہے، گھاس واس کھاتا رہتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے وہ. ہاں ہاں ہالو، ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل سمجھو سیم یہی ہے، تو اس سے تھوڑا سا بڑا، تو اس کو شریعت نے حلال کیا ہے. مر کے بھی وہ کیا ہے، اس کو کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے ذبح کرنے کا کہ اس کو ذبح کریں گے اس کا خون نکلے گا، کیونکہ شریعت نے اس کا استثناء کیا ہے. استثناء کا مطلب ہے اس حکم سے اس کو الگ کر دیا ہے، لہذا اس پر تو کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال ہی نہیں یہ کیوں حلال ہو گئے. اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو شارع جو ہے نا، شارع کا مطلب ہے شریعت بیان کرنے والے، وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی وضاحت اور آپ کی تشریح اور تفصیل سے کسی چیز کا جائز ناجائز ہونا معلوم ہو جائے گا، پھر قرآن پاک کے حکم کی ہم اس کو تشریح کہیں گے. تیسری چیز ہے لحم خنزیر. میں نے یہ بتلایا تھا کہ قرآن نے کہا لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت. یہاں تو خنزیر کے گوشت کا ذکر کیا، لیکن خنزیر کا گوشت بول کے سارا خنزیر مراد ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، باقی سب چیزیں حلال ہیں. اصل میں جانور میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ گوشت، اس لیے قرآن نے اس کا نام لے لیا ہے گوشت کا. ورنہ خنزیر ایسا جانور ہے کہ اس کا گوشت اور اس کا پوست، کھال، یہ دونوں، اس کی ہڈیاں سب کی سب، چاہے اس کو کوئی العیاذ باللہ شرعی طریقے پر ذبح کرے، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے، تب بھی یہ حرام رہے گا. یہ نجس العین ہے، یعنی اپنی ذات کے ہی اعتبار سے گندا ہے شروع سے، اس کے پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں. اب چوتھا لفظ قرآن میں جو آیا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، اس پر بات نہیں ہو سکی تھی پچھلے سب سے. اب مجھے یہ دکھانا تھا اصل میں آپ کو کہ یہ لفظ کتنی جگہ آیا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، ایک تو یہاں دیکھیں آپ، یہاں ہے بہ لغیر اللہ، اور یہی لفظ 127 صفحے پہ آ رہا ہے. دیکھیے آپ، جو ابھی کھولا تھا ہم نے، یہ 3 جگہ اسی طرح آئے گا. 127 صفحہ، سطر پہلی لائن، نہیں 108 صفحہ، 108 صفحہ 108 پہلی سے. اس میں کیا لفظ ہے آپ دیکھیں، وما اہل لغیر اللہ بہ، یہاں بہ بعد میں آیا ہے. 2 جگہ ہو گئی ہے، تیسری جگہ دیکھیں 14واں پارہ، صفحہ نمبر 281، 281. صفحہ نمبر 208، سطر نمبر 8، لائن 8. یہ دیکھنا ضروری ہے آپ لوگوں کو تاکہ پتہ چلے یہ کہاں کہاں آیا، آخر اتنی جگہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر یہ سب چیزیں ذہن میں نہیں ہوں گی تو پھر سوالات پیدا ہو جائیں گے، پھر الجھاؤ. کھل گیا یہ صفحہ نمبر 281، 281،
سطر نمبر 8 پہ آیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بالکل وہی ہے فمن استر غیر باغ ولا عاد، وہاں فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم، یہاں ہے فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ جو آیا ہے نا ما اہل لغیر اللہ بہ، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھیں۔ ذرا سی بھی اگر آپ کی توجہ نہیں رہی، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، الجھاؤ پیدا ہو جائے گا۔ قرآن نے یہ کہا ہے ما اہل، کیا لفظ استعمال کیا، اور اہل بڑی ہاں سے چھوٹی ہاں سے، چھوٹی ہاں سے۔ بڑی ہاں سے اہل کا مطلب ہے حلال کیا گیا، اور چھوٹی ہاں سے اہل کا مطلب ہے نہیں، حرام نہیں۔ چھوٹی ہاں سے اہل کا مطلب سمجھنا ہے پہلے۔ اہل بنا ہے احلال سے، اور ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے ہلال، اردو اشعار میں استعمال ہوتا ہے ہلال عید۔ ہلال عید کا مطلب ہے عید کا چاند۔ ہلال کس کو کہتے ہیں، چاند۔ جب پہلی رات کا چاند نکلتا ہے، پہلی تاریخ کا، چاہے رمضان کا ہو، ہم تو یہی دو دیکھتے ہیں، رمضان اور شوال عید کا، ورنہ ہر مہینے کی جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، جب وہ چاند نکلتا ہے تو جو آدمی پہلے اس چاند کا اعلان کرتا ہے سندر دراؤ چاند نکل گیا، اس آواز دینے کو عربی میں کہتے ہیں احلال۔ اس نے چاند نکلنے کی آواز لگائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اصل میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے علماء فرماتے ہیں 80 علوم کی ضرورت ہے۔ کتنی؟ ایک تو ہو گیا علم تفسیر، ان 80 علوم میں قرآن پاک کی زبان چونکہ عربی ہے تو عربی سمجھنی، اور عربی کوئی بھی زبان ہوتی ہے نا تو اس میں الفاظ جو ہوتے ہیں، ایک ڈکشنری کا اصلی معنی ہوتا ہے، ایک اس وقت استعمال کا معنی ہے کہ اصل میں یہ لفظ کس لیے بنایا گیا، اب اس کو ہم استعمال کس لیے کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جیسے مثلا میں آپ کو بتلاؤں، ہم کہتے ہیں جاری، جاری کا مطلب ہے چلنے والی۔ عربی میں جاریہ کہتے ہیں لڑکی کو، چھوٹی لڑکی کو کہتے ہیں جاریہ۔ جیسے حدیث میں آیا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی مرتبہ کہ لوگ آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، تو ایک جاریہ آئی، ایک بچی آئی، اس نے آ کر پانی لایا، اپنے ہاتھ دھویا، چہرہ دھویا۔ یہاں لفظ جاریہ آیا، اور جاریہ سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب۔ تو جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹی۔ جاریہ عربی زبان میں کشتی کو بھی کہتے ہیں، چونکہ کشتی بھی، لیکن یہ دونوں چیزیں کشتی اور لڑکی، اس کے لیے عربی زبان میں جاریہ کا لفظ بنا نہیں تھا، بنا تھا یہ کسی اور چیز کے لیے استعمال ہونے لگا، اس کے لیے اصل میں جاریہ ہے رواں چیز کو کہتے ہیں، جاری رہنے والی۔ اتنا سمجھ میں آیا نا؟ یہ جاری رہنے والا لفظ جو ہے اب ان دونوں پر استعمال ہونے لگا۔ تو کسی بھی لفظ کو معنی سمجھنے کے لیے ایک تو ڈکشنری کی اصل معنی معلوم ہونے چاہیے، پھر یہ ہے کہ عرب والے آپ اس کو کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں، کیا مراد لے رہے ہیں۔ اور جیسے مثلا آپ دیکھیں آئس کریم، یہ انگریزی کا لفظ ہے، آئس کا الگ مطلب ہے، اس کا مطلب ہے برف، اور کریم کا مطلب ہے ملائی۔ لیکن جب بھی آئس کریم اب ہم بولیں گے تو آئس کریم سے نہ برف مراد ہوتی ہے، نہ اس سے مراد ہوتی ہے ملائی، بلکہ اس سے مراد ہوتی ہے وہ کلفی، جس کو ہم کہتے ہیں آئس کریم بول کر۔ اگر کوئی آدمی آئس کریم مانگے اور جواب میں کوئی شخص ٹھنڈی جمی ہوئی ملائی لے کر آئے، غلط کر رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے؟ صحیح کر رہا ہے، چونکہ اس کا معنی وہی ہے، لیکن سب ہنس پڑیں گے کہ ہم نے تو آئس کریم مانگی تھی، تو کیا لے کے آیا۔ الفاظ کبھی کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو احلال کا لفظ ہے اصل میں ہے چاند نکلنے کے وقت اعلان، لیکن چونکہ وہ اس کا اعلان کرتا ہے نا زبان سے، اس لیے عربی زبان میں اب اس کے معنی ہونے لگے کسی چیز کو کسی خاص چیز کے لیے نامزد کر دینا۔ کوئی چیز کسی چیز کے لیے نامزد کر دینا، جیسے میں کہتا ہوں جی یہ میں نے آپ کے لیے وقف کر دی، یہ میں نے آپ کے نام لگا دی، آپ کا ہو گیا۔ تو اول محلے میں، اول مطلب کا مطلب پہلی دفعہ کسی چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے متعین کر دینا، اب احلال کا لفظ اس میں استعمال ہونے لگ گیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں احلال کا مطلب ہوا اہل لغیر اللہ، نامزد کر دیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے۔ کسی اور سے کیا مراد ہے؟ کسی اور سے مراد ہے اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے انسان ہے، چاہے فرشتہ ہے، چاہے پتھر ہے، چاہے کوئی بت ہے، کچھ بھی ہو، اس کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آئی نا؟
اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے اس کا مطلب۔ لیکن اتنی بات کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس پر سوالات پیدا ہو جائیں گے کہ مہمان کے لیے مرغا یہ بھی تو نامزد ہو گیا، قربانی کے لیے جانور یہ بھی نامزد ہو گیا، بیمار کے صدقے کے لیے جانور یہ بھی نامزد ہو گیا، اسی طرح عقیقے کے لیے سندر جس کو کہتے ہیں یا ولیمے کے لیے جانور یہ بھی نامزد ہو گیا، سارے حرام ہو جائیں گے۔ اب اس کی تشریح دیکھنی پڑے گی، اگر اتنی ہی بات کو لے کر بیٹھیں گے تو پھر تو ساری صورتیں، تو تشریح کہاں ملے گی؟ تشریح کہاں ملے گی؟ میں نے بتلایا تھا تفسیر کے لیے ضرورت ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ اصول ہے شریعت کے۔ قرآن پاک میں اگر کوئی لفظ ایسا آیا ہے جس کی وضاحت وانی، تو قرآن پاک میں دوسری جگہ دیکھو اس کی وضاحت کہیں تلاش کرو۔ جیسے سورہ فاتحہ میں آیا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، وہ کون لوگ ہیں ان کا بیان نہیں کیا۔ اب قرآن ہی سے پوچھیں گے تو آپ 5ویں پارے میں دیکھو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، قرآن نے خود بیان کیا جن پر اللہ کا انعام ہے وہ 4 ہیں، نبی، صدیق، شہداء اور صالح۔ تو قرآن نے خود ہی وضاحت کر دی۔ ایسے میتہ کی وضاحت قرآن نے خود ہی کر دی، میں نے بتلا دیا کہ زخمی ہو، ٹکر لگے، لڑک کے مر جائے، پھانسی کے پھندے میں مرے، تو میتہ سے یہ سب جانور مراد۔ تو اگر قرآن پاک میں اس کی تشریح اور تفصیل نہ ملے تو پھر ہمیں کہاں تلاش کرنی ہے؟ حدیث میں۔ اور اگر حدیث میں نہ ملے تو پھر ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عمل میں تلاش کرنی ہے۔ اگر اس میں بھی نہ ہو تو پھر ہمیں کرنی ہے اجماع میں تلاش۔ اجماع کہتے ہیں امت کے اہل حق طبقے کا کسی چیز پر متفق ہو جانا۔ یہ بھی اس کو اس کی بہت ساری صورتیں ہیں اجماع کی۔ اب یہ چونکہ علمی بحث ہے، مجھے یہاں یہ بیان نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو موٹا سا بیان کرنا چاہیے تھا ایک مضمون، اور میں اب آج سے شروع کروں گا انشاءاللہ کہ آئندہ تفصیل بیان نہیں کروں گا، کیونکہ عام طبقے میں اور اہل علم کے طبقے میں بات کرنے میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے۔ میں تو اس لیے بیان کر دیتا تھا کہ مجھے تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا تھا، اور کوشش کرتا تھا کہ کوئی علمی بات بھی ہو اس کو اتنے سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے کہ عام آدمی اس کو سمجھ سکے۔ لیکن پھر الجھاؤ ہو جاتا ہے اگر پوری تشریح نہ آئے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھاؤں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر ہم اجماع میں تلاش کریں۔ اجماع کیا ہوتا ہے؟ امت کا کسی چیز پر، اہل حق کا کسی چیز پر اتفاق کر لینا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح۔ اب اہل حق ہر دور میں رہیں گے، تو ہر دور کے اہل حق کے زمانے میں جو مسئلہ پیدا ہوگا اسی زمانے کے اہل حق جس چیز پر اتفاق کریں گے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ جائز یا ناجائز۔ مثلا اس زمانے میں کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ہی نہیں، تو اس چیز کا استعمال غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس کا حکم آپ کو قرآن سے مل ہی نہیں سکتا، اس کا حکم آپ کو حدیث سے مل ہی نہیں سکتا، اس کا آپ کو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور امام ابو حنیفہ سے اس کا جواب اس زمانے کا مسئلہ ہے۔ اس زمانے کے اہل علم جو حق پر ہیں ان سے ہم پوچھیں گے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اصول ہے، اس کو ہم قیاس کہتے ہیں، اس کی بھی پھر کئی صورتیں ہیں، بہرحال وہ ان کے پاس ایک دلیل ہے جس دلیل سے وہ اس قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ سنا دیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ بتلا دوں، بھنگ حرام ہے کہ حلال؟ قرآن میں تلاش کرو کہیں نہیں پتہ چلے گا، قرآن نے کچھ نہیں کہا بھنگ کے لیے، چرس کے لیے، حدیث میں نہیں آیا، کسی صحابی کے قول میں نہیں آیا، چاروں اماموں سے اس کا کوئی ذکر نہیں آیا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسے حرام ہوگی جب ہے ہی نہیں کہیں؟ تو یہ مولوی نے خود کر دی۔ اب اگر یہ حرام ہے تو پھر ہم علماء سے پوچھیں گے تم نے کیوں حرام کیا؟ تو ان کے پاس ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں شراب حرام ہے۔ شراب، تو شراب حرام ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن بھنگ کو کیوں حرام کیا؟ وہ کہتے ہیں اصل میں ہم نے یہ دیکھا کہ شراب حرام کیوں ہے، شراب اس کی وجہ ہے، حدیث میں ہے کل مسکرین حرام، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام۔ لہذا یہ اصول ہے، جس چیز میں بھی نشہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی، جس سے نشہ پیدا ہوگا، نام اس کا کچھ بھی اور کسی زمانے میں بھی یہ چیز بنے، یہ حرام ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ بات ہم کو ماننی پڑے گی۔ اگر ہم کہیں نہیں جی قرآن میں تو ہے نہیں بھنگ کا ذکر، یہ مولویوں نے حرام کر رکھا ہے، پھر بھنگ پینی جائز ہو جائے گی، پھر چرس پینی، پھر جو ڈرگ ورگ آج استعمال کر رہے ہیں نا دواؤں کی صورت میں نشیلی چیزیں، پھر تو سب چیزیں حلال ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث میں کوئی تعارض ہی نہیں، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ اس لیے ما اہل بہ لغیر اللہ کی تشریح دیکھنے کے لیے ہمیں
دیکھنا پڑے گا قرآن میں اس کی تشریح ہے یا نہیں، حدیث میں اس کی تشریح ہے یا نہیں. تو اس کے لیے ایک بات آپ پہلے سمجھ لیں، پھر اس کی کچھ شکلیں بتلاؤں کہ قرآن نے سب سے پہلے جو جانور غیر اللہ کے ساتھ نامزد کیا گیا اس کو حرام کیوں کہا ہے، اس کو حرام کیوں حرام ہو گیا، یہ بکری کیوں حرام ہوئی، یہ مرغی کیوں حرام ہوئی، جبکہ یہ شرعاً جائز ہے اور آپ بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے اس کو ذبح بھی، یہاں ذکر ہی نہیں آیا ہے اللہ کا نام لیا ہو ذبح کے وقت. قرآن صرف اتنا کہتا ہے ما اہل لغیر اللہ بھی، جو نامزد کر دیا گیا ہو. مفسرین نے اس کی تفسیر کی، ہر زمانے کے مفسروں نے. ایک زمانہ آیا ہے مفسروں نے اس کی وہ تفسیر کی جو اس صورت میں اس وقت موجودہ حالات تھے کہ لوگ ذبح کرتے تھے اور بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ نام لیتے تھے اس کا جس کے نام پر اس جانور کو طے کیا گیا. مثلا بسم اللہ تھی، لات کے نام پر، بت کا نام ہے، بسم العزا، یا اپنے وقت کا کوئی بادشاہ جس کو خدا مانتے تھے وہ معبود سمجھتے تھے، جیسے فرعون کو مانا جاتا تھا، تو اس کا نام لے کے ذبح کیا. اس لیے ان علماء نے تفسیر میں لفظ بڑھا دیا ما اہل لغیر اللہ بھی، اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. اور ذبح کرنے کا مطلب بعد والوں نے یہ سمجھ لیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ جو صرف غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کرے وہ کیا ہے، حرام. باقی غیر اللہ کا نام نہ لے، چاہے پھر یہ حلال جانور ہو حرام ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو تو حلال ہو جائے گا ایسا. جبکہ قرآن میں خود آیا کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام لے لیا جائے کلو اس کو کھاؤ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ خچر پر، گدھے پر، جس پر بھی تم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو حرام ہو جائے گا. نہیں، حرام اور حلال کو اصول پہلے دیکھ لو، اس کے بعد جو صورتیں حلال کی ہیں ان پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو تو کیا ہو جائے گا، ورنہ کیا رہے گا. ایک بات سمجھ میں آئی. پھر حرام کی دو شکلیں، حرام کی نمبر ایک مردہ جانور بھی حرام ہے، نمبر دو چوری کا جانور بھی. اور قرآن نے کہا ہے الا مسترتم، جو آدمی اضطراری کیفیت میں انہیں ایسا مجبور ہو کہ اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں اور جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے یہ حرام کی ہوئی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ حرام چیزیں اس کے لیے حلال ہوگی، حلال تو نہیں ہوں گی، حرام ہے تو حرام ہی رہے گا، لیکن اس کو اس پریشانی اور تنگی میں یہ حرام چیز استعمال کرنے کی شرعاً گنجائش ہے. اگر اس نے یہ استعمال کر لی اس شرط کے ساتھ کہ مزے نہ لیتا ہو اور اس شرط کے ساتھ کہ حد سے زیادہ نہ کھائے، لا اسم علیہ، اس پر قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حلال ہوگا، رہے گا یہ حرام. آئی نا بات سمجھ. اس سے معلوم ہوا حالت اضطرار میں اس کی اجازت ہے. اب ایک آدمی اس نے چوری کی، اس مسئلے کو مثال کو سمجھنا، اس نے چوری کی، چوری کر کے اس نے ایک مرغی اٹھائی، چوری کر کے مرغی، اور جا کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس نے ذبح کیا. یہ جو چوری کی مرغی ہے اس کے لیے حرام ہے کیا حلال؟ حرام ہے نا. اب یہ اس چوری کی مرغی کا گوشت نہیں کھایا تھا، اس کو چھپا کے یہ جانا چاہتا تھا، بھوکا تھا، بھوک اور پیاس میں تھا، یہ چاہ رہا تھا میں چھپ کر کہیں کھاؤں. وہاں پہنچا، وہاں اس نے دیکھا ایک مرغی گری ہوئی ہے، مری ہوئی. یہ مرغی جو اس نے اٹھا کر لائی یہ بھی حرام، جو مری ہوئی ہے. فرق کیا ہے؟ ایک کو اس نے ذبح کیا ہے، ایک خود بخود مری ہے. دونوں حرام ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کی حالت ایسی ہے اگر یہ نہیں کھائے گا تو یہ مرے گا. شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. کون سی مرغی کھانی چاہیے؟ اس کو مری ہوئی کھانی چاہیے، یہ نہیں کھانی چاہیے، ذبح والی کھانی چاہیے. کیا کھانی چاہیے؟ کیونکہ اس کی حرمت اس سے کم ہے. اس کی حرمت، یہ مرغی حرام نہیں ہے، اس کا فعل حرام ہے. چوری مرغی حرام نہیں ہوگی، اس کا گوشت تو کیا ہے؟ حلال ہے، گوشت حلال ہے. اس کے لیے استعمال کرنا اس حالت میں حرام تھا. اور جو وہ مرغی ہے مری ہوئی وہ حرام ہو گئی ہے ہر حالت میں. مثال سمجھ میں آئی نا. تو مردہ مرغی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چوری کی ذبح کی ہوئی مرغی دونوں حرام، مگر دونوں کے حرام ہونے کا مطلب الگ الگ ہے. مردہ مرغی کا مطلب ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہو چکی ہے، یہ اس کی کوئی صورت، یہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں. اور یہ جو زندہ مرغی ہے جو اس نے چوری کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کی ہے، اس کے لیے اس کا کھانا حرام ہے. لیکن اگر یہ مالک کو واپس لوٹا دے اس کے لیے بھی حرام ہے کیا؟ اور اگر یہ مرغی واپس لے آئے اور مالک کو کہ یہ تیری مرغی میں نے چوری کی تھی اور میں نے اس کو ذبح کر لیا ہے، وہ کہ جا میری طرف سے اجازت ہے، تو کیا حرام رہی اس کے لیے؟ اس کا مطلب ہے یہ اصلاً حرام نہیں ہے، اس کا یہ فعل حرام. بات سمجھ میں آئی نا؟ بالکل آپ سمجھے. جو جانور غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا
اس کو قرآن نے بیان کیا ہے مردہ جانور کے ساتھ، کہ جیسے مردہ اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہو گیا، اس غیر اللہ کے نامزد کرنے کی وجہ سے اس میں وہی گندگی اور خباثت آ گئی۔ کیوں آئی یہ خباثت؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مردہ جانور ہے اس کو حرام کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ مردہ جانور کو حرام نہ کرتے کیا وہ حرام ہو جاتی؟ وہ بھی حرام رہتی۔ یہ بھی تو مردہ ہے جس کو تم ذبح کرتے ہو تو مر گئی نا، یہ بیچاری تم نے ماری، یہ تو کیا ہو گئی؟ حلال۔ اور جس کو اللہ مار دے وہ کیا ہو گئی؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ بازار تو عقل کے خلاف ہے، لیکن وہ حرام اس وجہ سے ہو کہ کس نے اس کی حرمت کا فیصلہ کیا ہے؟ تو چونکہ شارع کون ہے اصل میں؟ جس جانور کو تم نامزد کر رہے ہو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر، تو جیسے وہ غیر اختیاری طور پر مر گئی، یہ جانور بھی اپنے اختیار کے بغیر تمہارے اختیار سے اللہ کے سوا کسی دوسری کی طرف منسوب ہو گیا۔ صرف نسبت کا فرق ہے کہ وہ جو جانور خود بخود مرا نا، اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھ پائے تم، ورنہ قرآن کہتا ہے پھانسی لگنے والی، کٹ کے مرنے والی، زخمی ہونے والی، موت سے پہلے اگر تم چھری چلا دو تو کیا ہو جائے گی؟ تو یہ بھی حلال ہو سکتا تھا، مگر تمہاری غفلت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ جانور حرام۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ بڑا ہے یہ علمی مضمون، اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا اللہ کرے تو ٹھیک، نہیں آیا سمجھ میں تو پریشان نہیں ہونا، میری بات حرف آخر نہیں مان لینا، پھر کتابیں پڑھنا یا کسی بڑے عالم سے پوچھنا۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف کر دی جائے، اس نسبت کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گی؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ مگر اب نسبت کا بھی فرق ہے الگ، جیسے میں نے بتلایا حرام مرغی ذبح کر کے اس وہ بھی حرام، مردہ بھی حرام، مگر دونوں کی حرمت کا الگ الگ مطلب ہے۔ اسی طرح مہمان کے لیے ذبح کرنا یہ بھی غیر اللہ کے نامزد ہے، اور آستانوں پر ذبح کرنا اولیاء کے نام پر، بتوں کے نام پر، یہ بھی نامزدگی ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے سوا کسی ایسی ذات کی طرف منسوب کی جائے جہاں مقصود گوشت کھانا نہ ہو، مقصود گوشت کھانا، صرف غیر اللہ کی تعظیم مقصود ہو، تو اس تعظیم کو کہتے ہیں تقرب، عبادت کی نیت۔ تقرب کا مطلب ہے عبادت کی، اس میں کئی لفظ بول رہا ہوں میں، نیت کا لفظ بھی بول رہا ہوں، تقرب میں عبادت بھی بول رہا ہوں۔ تقرب کا مطلب ہے قربت، نزدیکی۔ ہمیں نزدیکی کس کی چاہیے؟ مکہ کے جو مشرک تھے نا وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ جب ان کو کہتے تھے تم ان بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے تھے ہم کہاں کرتے ہیں عبادت، ما نعبدہم، قرآن کہتا ہے ما نعبدہم، ہم عبادت، ہم جو ان کو سجدہ کرتے ہیں، نظر نیاز لاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، آستانوں پر لا کر ذبح کرتے ہیں، ہماری اس سے ایک نیت ہوتی ہے کیا؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم جب ان کے قریب ہو جائیں گے، اس عمل سے یہ خوش ہوں گے، تو یہ پھر ہمیں کس کے قریب کر دیں گے؟ جب ہم گیٹ کیپر سے کسی بڑے افسر کے پی اے سے دوستی ہماری ہو جائے گی تو ہماری فائل اندر، یہ نیت تھی ان کی۔ ورنہ مکہ کے مشرک لات منات حبل عزا کو خدا نہیں مانتے تھے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے 18ویں پارے میں، چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے، آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ من یجیب المضطر اذا دعاہ، پریشان حال کی پریشانیاں کون دور کرتا ہے؟ من یکشف السوء، کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے؟ سیقولون اللہ، اللہ کہتا ہے یہ اس جواب میں کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ ان کو بتوں کو نہیں مانتے تھے۔ ان کو کیوں مانتے تھے؟ وہ اس حد تک کہ بھائی یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کے قریب لگیں گے تو ان کی روح ہم سے خوش ہو جائے گی، ان کی روح خوش ہوگی تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے۔ اس میں اشتراک ہو گیا اللہ کی عبادت میں غیر کا، یہ بھی ایک عبادت کی شکل ہے۔ جہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی آیا تھا پہلے پارے میں، آپ کو یاد ہوگا میں نے عبادت بتلایا تھا، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت صرف سجدہ کرنے کو نہیں کہتے، عبادت کی تفصیل کے اندر دعا کرنا، نذر اور نیاز اور چڑھاوے چڑھانا اور کسی کے نام کی منت ماننا، یہ سب عبادت میں امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہر وہ جانور جس کو اللہ کے سوا کسی دوسری ایسی شخصیت کی طرف اس نسبت سے منسوب کیا جائے، یاد رکھنا اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اس نیت سے، اس نسبت سے منسوب کیا جائے کہ اس حرکت کی وجہ سے چاہے یہ گوشت کھائے یا اس کا کھلانا مجھے مقصود نہیں ہے، اس کی روح خوش ہو اور اس کی روح خوش ہونے سے میرا مسئلہ
حل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تقرب کی نیت۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس نیت کو کہتے ہیں اشتراک فی العبادت، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا، اس کی وجہ سے یہ جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حرام۔ اب چاہے اس پر بسم اللہ پڑھو یا بسم اللہ نہ پڑھو، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگر یہاں اس کا مطلب یہ لے لیں، اب نئی بات سنیں، اگر یہاں اس کا مطلب یہ لے لیں کہ نہیں، جو جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، چاہے اس کی نیت کسی پیر فقیر، کسی نبی ولی، کسی جن یا کسی فرشتے یا کسی بت کی طرف ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے آگے صفحہ نمبر 108، صفحہ نمبر 108 جو ابھی ہم نے کھولا تھا۔ کھل گیا صفحہ نمبر 108؟ دیکھیے ترجمہ میں پڑھوں گا، حرمت علیکم المیتہ کا ترجمہ دیکھیں، حرام کیا گیا تم پر مردہ جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو اس کی نسبت اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف کر دی گئی۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے دو ترجمے کیے ہیں، ایک ترجمہ جو میں کر رہا ہوں، جس کی نسبت اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف کر دی جائے، بس وہ کیا ہو جائے گا؟ بشرطے کہ نیت کس کی ہو؟ تقرب کی، عبادت کی۔ اور عبادت اور تقرب کا مطلب ہے اگر یہ صاحب میرے اس عمل سے یہ زندہ یا مردہ خوش ہو گیا تو میرا مسئلہ اس کے خوش ہونے کی وجہ سے حل ہوگا، اس کو اتنی دسترس ہے، اس پیر کو، اس بت کو، اس جن کو، اس کی روح مجھ سے خوش ہوگی، یہ میرے اس عمل کو جانتا ہے، یہ مرا ہوا، تو پھر اس کو ہم عبادت کہیں۔ اور ایک مہمان کے لیے ذبح کرنا، وہ تو مہمان کو کھلانا مقصد ہوتا ہے، اس کا تو وہ احترام ہوتا ہے، وہاں تو نیت کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ولیمے میں، شادی میں، اس طرح عقیقے میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے، اس کا مقصد خود کھانا اور لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے، یا صدقے کا جو جانور ہوتا ہے۔ اگر اس کا ہم ترجمہ کریں ما اہل لغیر اللہ بھی، جس کو ذبح کیا جائے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر، تو پھر ایک سوال پیدا ہو جائے گا۔ سوال کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اسی کو ایک لائن چھوڑ کر نیچے دیکھیں، وما ذبح علی النصب، آیا نا یہ؟ اسی میں دیکھیں صفحہ نمبر 108 پہ، وما ذبح، کیا مطلب؟ اور وہ جانور جس کو کسی مقدس جگہ پر ذبح کیا جائے، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ اس کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا نام لو یا نہ لو، اس سے معلوم ہوا کہ آستانے پر، جو ان کے بتوں کے آستانے تھے، اس پر جو جانور ذبح کیا جائے، لے جایا جائے، اس میں تقرب ہی کی نیت ہے، خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان سے کہو کہ تم نے یہ فلاں آستانے کے لیے بکرا رکھا ہے، جب اسی بزرگ کو ایصال ثواب کرنا مقصود ہے تو پھر وہاں کیوں لے جا رہے ہو؟ یہیں ذبح کر دو تو تیار ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ تو ہے، کچھ تو ہے، یہ اسی جگہ کو کیوں متعین کر رہا ہے؟ دیکھو شریعت میں کسی کے مر جانے کے بعد 3 دن تک تعزیت ہے، اور یہ بھی ہے کہ 3 دن تک ہمسائے، ایک روایت میں 1 دن، ایک میں 3 دن کھانا کھلائیں، چوتھے دن کیا کرو؟ کلو و اطعموا، گھر والا خود بھی کھائے اور کوئی آ جائے تو اس کو بھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب حسب معمول زندگی گزارو۔ اب یہ مت سوچو کہ کمیٹی بنا رہی ہے، چل رہا ہے فی الحال بھنڈارا، نہیں بس بند کرو، اب خود اپنا کھانا بناؤ، خود کھاؤ، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اور تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو وہ بھی نہ کہ یہ میت محمود نہیں کھائیں گے، نہیں، اس کو بھی کھانے کے ٹائم کھانا دے دو، چائے کے ٹائم مہمان آ گیا، کوئی گناہ نہیں۔ مطلب تعزیت 3 دن، تو چوتھے دن کھانا کوئی حرام ہے؟ آج کل کے علماء کیا کہتے ہیں؟ چہارم کیوں کہہ رہے ہیں حرام جب حدیث میں آئے؟ اصل مطلب یہ ہے یہاں نیت بدلی ہوئی ہے، یہاں یہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ 3 دن تک تو میت کے ساتھ قبر میں آسانی کا معاملہ ہے، نیا نیا مہمان ہے، 3 دن تک تو اس کی قبر پہ اگر جنازہ نہیں پڑا، جنازہ پڑھنے کی علماء نے اجازت بھی دی ہے اگر کسی کو بغیر جنازے کے دفن کیا ہے، لیکن 3 دن گزر گئے اب جنازہ نہیں پڑھنا، تو وہ سمجھتے ہیں اب چوتھا دن پکڑ ہونے والی ہے، چوتھی دن آپ بھنڈارا کر کے کھلاؤ گے تو اس کی جان۔ یہ جو عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کی وجہ سے چہارم کو بدعت کہہ رہے ہیں، اور بدعت جو ہے وہ حرام ہے۔ حرام کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ گوشت حرام ہو گیا، وہ حلال ہی ہے، مگر اس طرح کی حرکتیں کرنا، قرآن کہہ رہا ہے ما ذبح علی النصب، جو آستانوں پر لے جایا جائے، جانور ذبح کیا جائے، تو یہ جانور وہاں لے جاؤ گے تو یہ لے جانا خود اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس آدمی کی نیت میں کچھ نہ کچھ فطور ہے۔
یہ قرآن نے نہیں کہا ہے کہ اگر اللہ کا نام لے لو وہاں جا کر تو پھر حلال ہو جائے گا، یا اللہ کا نام نہ لو تو دو الگ الگ چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے ایک ہی آیت میں۔ ہر وہ جانور جس کو کسی مقدس، جس کو انسان اپنے اعتبار سے مقدس سمجھ رہا ہے، کوئی کسی خاص جگہ کو مقدس سمجھ رہا ہے، اس وہاں جا کے ذبح کرتا ہے، کوئی کسی آستانے کو، وہ بھی جانور حرام۔ نمبر 2، وہ جانور جو نام چاہے اللہ کا لے لیکن اس کی نیت اس کی موجودگی میں کس کی طرف کر دی گئی ہو، اور نیت سے مراد ہے تقرب عبادت، تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر میں نے کہا تھا کہ ہمارے علماء نے وضاحت کی ہے تفسیروں میں کہ پرانے زمانے میں وہ بدعات نہیں تھی جو اس زمانے میں پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتاؤ کیا کسی آستانے پر کوئی صحابی لے جاتا ہوگا شیرینی؟ کوئی سجدہ کرتا ہوگا؟ کوئی آستانہ بنتا ہوگا؟ کوئی پیر صاحب اس زمانے میں تھا؟ صحابہ کے زمانے میں تھا؟ جب تھا ہی نہیں تو اس زمانے میں یہ تصور بھی نہیں تھا، لہٰذا اس زمانے میں اتنی بات تھی کہ وہ مشرکین غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے تھے، یا مخصوص جگہ تھی بیت اللہ شریف کے آس پاس جہاں بت تھے وہاں لے جا کر ذبح کرتے تھے۔ ان دونوں کو قرآن نے کیا کہہ دیا؟ بعد میں جب حالات بدلے اور غیر قوم مسلمان بری، ہندو، برہمن، مختلف لوگ، بدھسٹ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں آ جانے کے بعد بھی، کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی جو وہ مسلسل ایک زمانے سے ان کے اندر کچھ رسی بسی رسمیں تھی نا، وہ اس طرح اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ ان سے نکل نہیں سکے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہودی تھے، مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے ہاں اونٹ جائز نہیں ہے، اونٹ نہیں کھاتے وہ، تو ان نے ساری زندگی کس حالت میں گزاری تھی؟ یہودیت میں۔ جب مسلمان ہو گئے ان کے آگے صحابہ نے اونٹ کا گوشت لایا، وہ کہنے لگے میں نہیں کھاؤں۔ تو کہا تم حرام سمجھتے ہو؟ نے کہا نہیں حرام تو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ کھایا نہیں تھا نا کبھی، تو وہ ایک طبیعت میں بیٹھ گئی تھی بات کہ نہیں کھا سکتے۔ تو فوراً آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جب مسلمان ہو گئے تو پورے پورے داخل ہو، کھاؤ۔ یہاں کھانا پڑے گا، یہاں یہ نہیں ہے کہ پرانی رسمیں، لیکن ہم لوگ پورے اسلام میں داخل نہیں ہو سکے، ہمیں وہ رسمیں رہ گئیں، لہذا بتوں کے نام پر غیر مسلم چھوڑا کرتے تھے جانور، وقف کرتے تھے، ان کی کئی صورتیں تھیں، کان کاٹ دیے اور طے کر دیے کہ یہ فلاں جگہ پر ہم کو ذبح کرنا، فلاں ماتا کے نام پر، اس کو شریعت نے حرام کیا۔ وہ آستانوں پر لے کے ذبح کرتے تھے، کیا کرتے ہوں گے اس کو؟ مسلمانوں میں یہ ہوا کہ وہ کلمہ تو پڑھ کے مسلمان ہو گئے لیکن وہ اب بت پہ نہیں جاتے تھے، وہ مزاروں میں جانا شروع کر دیا، تو رنگت صورت بدلی، حقیقت نہیں بدلی۔ تو جب یہ پیدا ہوئی نا یہ صورت، تو سب سے پہلے ہندوستان کی وہ شخصیت کہ ہمارے علم کی نسبت اور سند ان کے بغیر اوپر جا ہی نہیں سکتی، چاہے ہم اس وقت عجم میں، عجم سے مراد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، جو پورا بیلٹ ہے نا، ہم میں سے کسی بھی مکتبہ فکر کا آدمی ہو، دیوبندی، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل حدیث، بریلوی حضرات، جو بھی ہیں شیعوں کو چھوڑ کے، ہم اپنے علم کی نسبت کرتے ہیں۔ ہمارا علم جو ہے نا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بیچ میں سے نکال کر اوپر نہیں جاتا، وہ لازماً بیچ میں آتے ہیں۔ وہ دیوبندی، جماعتی، بریلوی کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بہت پہلے کے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کے بیٹے ہیں 4 بیٹے، ان میں سے سب سے بڑے بیٹے شاہ عبد القادر سب سے پہلے قرآن پاک کا عجمی زبان میں ترجمہ، قرآن پاک میں ترجمہ ہوتا تھا، تفسیر ہوتی تھی، قرآن پاک کا ترجمہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر نے کیا، اردو میں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے کس میں کیا؟ فارسی میں اور اردو میں۔ انہی کے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز کو کہتے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حدیث کی سند میں لازماً ان کا نام آتا ہے۔ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا، ہندوستان میں عجمی لوگوں نے یہ صورتیں اختیار کی، تو تفسیر عزیزی میں انہوں نے اس کو وضاحت سے لکھ دیا کہ مسلمانوں میں یہ جو شکل آ گئی ہے کہ مخصوص آستانوں پر لے کر جو ذبح کرتے ہیں، نیت کا پتہ نہیں، اگر نیت تقرب کی ہے پھر تو یہ حرام ہے ہی، لیکن اگر نیت تقرب کی نہیں ہے، یہ آستانوں پر لے کر ذبح کرتے ہیں اور اس کو کچھ خاص سمجھتے ہیں، مقدس سمجھتے ہیں، اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس بزرگ کی روح خوش ہوگی، ہمارا مسئلہ حل ہوگا، تو یہ بھی ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد سب نے اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، میں نے یہ بات جو کہی تھی تو اس سے وضاحت نہیں ہو سکی، مجھے بھی اپنی جگہ لگا، شاید آپ حضرات کو بھی لگا ہوگا کہ اس وقت جو صورت ہمارے ہاں چل پڑی ہے، مزارات کا ایک تقدس ہے ہمارے ذہنوں میں، جو وہاں لے جاتے ہیں جانور، یہ حلال ہیں یا حرام۔ اگر اس آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں جانور کو،
البتہ ان آستانوں پہ لے جا رہا ہے اس نیت سے کہ یہاں میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے، مجھے جانا ہی ہے، میں وہاں ذبح کروں گا، وہاں غریب غربا مسافرات ان کو تقسیم کر دوں گا، کس کے لیے؟ تو پھر یہ حرام نہیں، یہ صورت حرام۔ البتہ یہ صورت بدعت لازمن ہے کہ یہ آستانوں پر اس کو لے جا رہا ہے، لیکن اس کی نیت چونکہ قربت کی نہیں ہے، عبادت کی نہیں ہے، لہٰذا اس کو حرام۔ بدعت تو پھر بھی، اور بدعت بھی حرام ہے، لہٰذا اس کی بدعت ہونے کی وجہ سے ہم مخالفت کریں گے، اگرچہ یہ حرام نہیں۔ یہ وہی ہے چوری کی ذبح کی ہوئی مرغی، یہ مردہ میں داخل نہیں، مگر چوری کی ذبح کی ہوئی مرغی تو یہ ہے، ہم کہیں گے کہ یہ حرام تو نہیں ہو گیا، لیکن تمہارا یہ فعل جو تم نے یہاں لایا یہ کیا ہے؟ حرام۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اگر یہ نیت اس کی نہیں ہے تو پھر بھائی اگر وہ کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہے تو جو لوگ ایصال ثواب کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ وہ دن متعین کریں، جیسے عرس کا دن متعین ہوتا ہے، آج بوڑ دو کیا جی آج کھانی انس، کیونکہ فلاں بزرگ آج مرا تھا انس کھاتا تھا، آج بتا کھانی، یہ جو ہم نے طے کر رکھا ہے نا، کیا شریعت کے ہاں اس کی کوئی اصل ہے؟ اگر نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں نہیں تھا، اور یہ قرآن سے ٹکرا بھی رہا ہے۔ وما ذبح علی النصب میں داخل ہے بظاہر، اس کی نیت کیا ہے؟ بظاہر تو آستانے پہ لے جا رہا ہے، لہٰذا یہ چیزیں اور وہ تمام چیزیں جو ذبح کے علاوہ ہیں، چاہے وہ مٹھائی کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، اگر یہ آستانوں پر اس لیے ڈالی جا رہی ہیں کہ یہ مقدس جگہ ہے تو بدعت تو بہرحال یہ ہے، بدعت تو یہ ہے، اس لیے کہ اپنے گاؤں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں غریب ہیں، بیمار ہیں، اور یہ وہاں لے کے جا رہا ہے جہاں یہ پیسہ مجاہدین اٹھا کر پیٹ بھرتے ہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کچھ نہیں، وہ مزارات کی تعمیر پر بدعت و خرافات میں لگے ہیں اور وہ اس کو کھا بھی رہے ہیں۔ لاکھوں روپے نہیں کروڑوں روپے کا گھپلا ہوتا ہے ان مزارات پہ، حکومت بھی فیل ہے وہاں۔ تو اگر ہم کہیں یہ اس میں داخل نہیں تب بھی بدعت تو ہے ہی، اس وجہ سے حرام۔ کچھ نہ کچھ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ بس اب ایک بات کہوں گا کہ یہ جو جانور حرام ہوتا ہے اس کی 3 شکلیں۔ نمبر 1 وہ جانور جس کو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نامزد کر دیا گیا ہو اور نیت بھی یہی تقرب کی، عبادت کی ہو، اور عبادت کا مطلب سجدہ کرنا نہیں ہے، عبادت کے وسیع مفہوم ہے، وہاں وہی ہے نظر چڑھانا کسی کے نام پر، اس کو ہندی میں بھیٹ کہتے ہیں، عربی میں نظر منت کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں نیاز کہتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ اگر یہ نیت ہے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتا، پیر کا ہی نام لیتا ہے، مسلمان پیر کا نام نہیں لیتا، لیکن اگر کوئی لے تو یہ کیا ہوگا؟ حرام۔ نمبر 2 نام لیتا ہے اللہ کا، بسم اللہ اللہ اکبر، مگر نیت ہے اس کی تقرب کی، تو چونکہ علت مشترک ہے، یعنی وجہ ایک ہی ہے دونوں کے حرام ہونے کی، غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے حلال نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری صورت، اس کی نیت یہ ہے کہ نہیں میں صدقہ کر رہا ہوں، پھر مزارات پر لے جاتا ہے، تو جانور تو حلال ہے مگر اس کا یہ طریقہ کار حرام ہے، اس وجہ سے اس کا استعمال صحیح نہیں، مکروہ بہرحال ہے، مکروہ اضطراری کیفیت میں جائز۔ پھر دوسری بات یہ کہ حدیث میں آیا ہے تمہارا کھانا لا یاکل طعامکم الا الابرار، تمہارا کھانا صرف کون لوگ کھائیں؟ نیک لوگ۔ اگر تم اپنے گھروں میں کھانا کھلاؤ نا، فساق فاجروں کو مت کھلاؤ، وہ تو تمہارا کھانا کھائیں گے، بدکاریاں کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، چوری کریں گے، ان کو کھلاؤ جو نیک لوگ ہیں۔ اس لیے کھانا کھا کے دعا بھی آئی ہے، جب تم کسی کے گھر کھانا کھاؤ تو ان کو دعا دو کہ اللہ ان کو برکت دے، اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہو کہ کھانا کھلانا دعوت کس کو کرنی چاہیے؟ نیک لوگوں یا غریب غربا کو، جیسا اگلی سنت۔ مزارات پر جانا بدعت ہے کہ جائز؟ بدعت تو ہے ہی، اس پر تو اتفاق ہے اجماع۔ مزارات کو سجانا سنوارنا یہ تو ایک بدعت ہے۔ وہاں جو جا رہا ہے وہ کار خیر کر رہا ہے کیا؟ اگر اس کی نیت بھی ہے مزار سے مانگنا تو مشرک ہو گیا، اور اگر اس کی نیت نہیں ہے ویسے جا رہا ہے، چلو بابا ریشی ہم جا رہے ہیں، ٹنگ مرگ جا رہے ہیں، وٹلب جا رہے ہیں، کس لیے؟ سیر و تفریح کے لیے، تو بھی ایسی جگہوں پر جانا ناجائز ہے، بدعت تو ہے ہی۔ کیوں جا رہے ہو جہاں غیر مرد عورت اختلاط ہے اور وہاں بدعت و خرافات ہے، تم روک بھی نہیں سکتے، وہاں سجدہ بھی ہو رہا ہے تمہارے سامنے، تم اس کو بھی روک نہیں سکتے، اور وہاں کے خرافات کی تم مخالفت بھی نہیں کر سکتے، تو کیوں شرکت کرتے ہو وہاں؟ اب جو لوگ جا رہے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں ثواب، اور وہ گناہ کرنے کے لیے وہاں جمع ہو رہا ہے، آپ یہاں سے لے کر کٹ ان کو کھلا رہے ہیں، تو گناہ گاروں کو کھلا رہے ہیں نیکوکاروں کو کھلا رہے ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ صورت صحیح نہیں۔ البتہ اگر کسی آدمی نے اس نیت کے بعد یہ جاننے کے بعد کہ غلط ہے، نیت بدل دی کہ میں اپنی نیت بدلتا ہوں، اب میں اس کو اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں، اللہ ہی کے رضا کے لیے اس کو ذبح کرتا ہوں، البتہ میں اس پر ذبح کرنے پر جو میں اس کا کھانا کھلاؤں گا اس پر مجھے ثواب ملے گا، وہ ثواب مہمانوں کو کھلانے کا یا غریب غربا کو، کہ میں فلاں بزرگ کو، اپنے باپ کو، دادا کو اس کا ثواب بخشتا ہوں، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، یہ صورت جائز۔ لیکن اس کے لیے ایک بات یاد رکھنی، ایک تو مخصوص جگہ پہ نہ لے جاؤ، دوسرا اس کے لیے دن اور وقت متعین نہ کرو، جو ہم نے کر رہی ہے چہارم، اس وجہ سے بدعت ہو گیا۔ زر کاٹنی ہے تو کہاں؟ وٹلم میں، وہاں کاٹ۔ بھائی مزارات جو ہیں وہ پاک صاف جگہ ہیں، جو ساری زندگی پاک صاف رہے، تم وہاں جا کے خون بہا رہے ہو، بچوں کے سر مونڈ رہے ہو، تو گندگی پھیلا رہے ہو، یہ تو ویسے بھی عقل کے خلاف ہے۔
پھر ایسی جگہوں پر جانا، دیا اللہ نے اور ذبح کہاں کر رہے ہیں؟ بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے، اور بال کس کے نام پہ کاٹ رہے ہیں؟ کیوں کاٹ رہے ہیں وہاں؟ کچھ تو اس کی نیت میں گڑبڑ، کیونکہ نیت کا پتہ نہیں چل رہا نا، اس لیے عمومی فیصلہ یہی ہوگا اس کی ناجائز ہونے کا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہتا ہے مجھے طلاق ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ طلاق کس کو پڑتی ہے؟ اپنے آپ کو، بیوی کو۔ اگر کوئی آدمی کہ مجھے طلاق ہے تو کیا اس نے بیوی کو طلاق دی؟ بیوی کو تو طلاق نہیں دی نا اس نے، وہ کہتا ہے مجھے طلاق، مجھ طلاق۔ مجھ طلاق کا مطلب ہے مجھ پر، تو اپنے آپ کو طلاق دینے سے طلاق پڑنی چاہیے، لیکن عالموں سے پوچھو، عالم کہیں گے طلاق پڑ گئی۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے تو بیوی کو طلاق نہیں دی۔ اس کو کہیں گے عقل کے اندھے، بیوی کے علاوہ بھی کسی کو طلاق دیتے ہیں کوئی؟ بہن کو بھی کسی نے طلاق دی، ماں کو بھی طلاق دی، اپنے آپ کو بھی کوئی طلاق دے، دوست کو بھی کہتا ہے تجھے طلاق۔ طلاق ہمیشہ کس کو دی جاتی ہے؟ اب تو اپنی طرف نسبت کر، یا بیوی کو کہو یا نہ کہو، مش طلاق کا مطلب ہے بیوی کو طلاق۔ یہ عرف ہے، عرف کا مطلب ہے ماحول یہی ہے، عرف یہی ہے۔ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے لوگوں نے اولیاء اللہ کے مزارات کو مقدس سمجھا ہے، اس لیے وہاں لے جاتے ہیں۔ اس لیے بظاہر ان کی نیت کیا ہو، بظاہر یہ عمل مشرکانہ ہے، تو علماء ایسے جانوروں کے حرام ہونے کا فیصلہ دیتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، تم پر مردہ جانور حرام۔ اسی طرح دم، خون، ایسے ہی لحم خنزیر، یعنی خنزیر پورے کا پورا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا، یہ ہے اس کا صحیح طریقہ ترجمہ۔ ما ذبیحہ نہیں، اگر ذبیحہ ہوتا تو پھر وہ دوبارہ وہ جو ذبیحہ علی النصب آ رہا ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ سمجھ میں آیا نا آپ کو کچھ فرق؟ فمن استر غیر باغ ولا عاد، لیکن جو آدمی مجبور ہو جائے پھر دو شرطوں کے ساتھ وہ استعمال کرے، ایک تو مزے لینا مقصود نہ ہو، دوسرا بس بقدر ضرورت، اور یہ یقینی ہو کہ اس سے میری جان بچ جائے گی، یہ یقینی بھی ہو۔ اگر یقینی نہ ہو پھر نہیں کھا سکتا۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر اس غلطی کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، لیکن رہے گا یہ حرام ہی۔ بالکل ایسا ہے جیسے وہ جانور جس کو چوری کر کے ذبح کیا گیا، یہ استعمال کرنا حرام ہی رہے گا۔ ایسے ہی مزارات پر لے جانے والا تمہاری نیت کیا ہے، ہم تو کہیں گے یہ حرام ہے۔ حسن ظن ہے مسلمانوں سے ہمیں کہ مسلمان کی نیت غلط نہیں ہوتی، وہ غیر اللہ کا نام نہیں لیتا، لیکن عقائد کی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ عقیدہ مسلمانوں میں آ گیا ہے اور عام طبقہ اس میں مبتلا ہے، اس لیے ہم اس پر شدت کے ساتھ حکم لگاتے ہیں تاکہ مسلمان اس حرکت سے باز آ جائیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اگر ایسی غلطی کسی سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے جرم کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ رحمان بھی ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانی کے عالم میں بعض صورتیں جائز بھی کر دیتا ہے، گنجائش میں دیتا ہے۔ اللہم تقبل منا انک متقبلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کسی کو بات سمجھ میں آ گئی ہو، اللہ کرے تو ٹھیک، اگر اب بھی کوئی الجھن رہ گئی تو گھبرانے کی بات، بڑے بڑے علماء ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، کسی بڑے عالم سے اس کے بارے میں